1200-1300 سال سے جب سے یہاں اسلام آیا ہے، خواتین مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتی تھیں. خواتین کی نماز الگ ظاہری انداز اور مردوں کی الگ. خواتین سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں اور مرد کھل کے نماز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہو کیوں؟ اس پہ بہت سارے تابعین کا فتویٰ ہے. وہ تابعین جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علامے تھے. اس ٹاپک پر میں کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. خواتین کی نماز اور مردوں کی نماز میں جو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کس حدیث سے ثابت ہے، یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدیوں سے امت جس طریقے پر عمل کرتی چلی آئی ہے، اب 15ویں صدی میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ طریقے کیا تھے؟ غلط. اس کا مطلب ہے 1500 سال سے ہم کیا کھا رہے تھے؟ گھاس. گھاس کھا رہے تھے کہ نہیں کھا رہے تھے؟ ہے بھائی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہم نے کھائی ہو، وہ ایک الگ موضوع ہے خواتین اور مردوں کی. میں بھی اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو شخص اس دور میں یہ کہے کہ میری دلیل مضبوط ہے اور باقی پچھلوں پہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کیا تھے؟ غلط تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دلائل کی دنیا میں لانا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلوں سے ہٹا کے اپنا مرید بنانا چاہ رہا ہے، وہ اپنا مقلد بنانا چاہ رہا ہے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مسلک پرستی غلط، تمام مسلک غلط ہیں، تو یاد رکھو وہ نام تو یہ لے رہا ہے کہ مسلک پرستی کے خلاف ہوں، لیکن اس کا مقصد ہے اپنے مسلک کو ترقی دینا. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا. جماعت المسلمین والے ایک دفعہ آئے، ہمارے ایک دوست تھے، دنیا دار تھے بیچارے، ان کو دین کا پتہ بھی نہیں تھا. بعض دنیا دار لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی طرف علماء کی توجہ نہیں جاتی. وہ دنیا دار نہ نماز کے نہ روزے کے. جماعت المسلمین ایک 15ویں صدی کا نیا فرقہ ہے جو بنا ہے، وجود میں آیا ہے. امت کو توڑنے کا ماشاءاللہ کام بہت ہی اچھے انداز سے کر رہا ہے. اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھتے ہیں. تو وہ آیا ان کے پاس، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. ان سے کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں میں جو اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، اسلام میں فرقواریت نہیں ہے. اس لیے ہم نے ان تمام فرقوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جماعت بنائی ہے، جماعت المسلمین، جس کا نام فرقہ وارانہ نام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان، بس مسلمانوں کی جماعت. یہ نہیں کہ فلانی گرین چینل وائٹ چینل، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ سب چیز سارے فرقے غلط ہیں. ہم نے ایک ایسی تنظیم وجود میں لائے ہیں جو کیا ہے، جو امت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہے کہ سب فرقوں سے دستبردار ہو جاؤ، اس میں آ جاؤ. دنیا دار آدمی تھے، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنے سارے فرقے تھے تو ان فرقوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو آپس میں ملنے کا کہا جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے، ٹھیک نہیں ہوتے قیامت میں اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ میں نے جوڑ کی کوشش کی، جو ہو سکا وہ کر لیا، جو نہیں ہو سکا میں بری ذمہ ہوں. صحیح ہے نا؟ آپ نے یہ کام کرنے کے بجائے ایک پہلے سے کتنے فرقے تھے؟ انہوں نے کہا 6-7 تو ہیں. انہوں نے کہا آپ نے 8واں بھی نکال لیا. اب ان کو بھی بھگتو، ان سے مناظرے، ان کے دلائل، ان کے جوابات، ان کی الگ الگ مسجدیں. نام کیا ہے؟ فرقواریت کے خلاف. آ رہی ہے بات؟ سارے غلط. ہم فرقواریت کو نہیں مانتے، مطلب یہ نہیں کہ نہیں مانتے، ہم فرقواریت کی آگ جیسے ہم لگائیں گے آج تک کسی نے نہیں لگائی تھی. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم ایسی جماعت لانچ کر رہے ہیں کہ جو اپنے سوا باقی ساروں کو کیا سمجھتی ہے؟ گمراہ. جبکہ یہ جو فرقے ہیں نا، یہ جو آپس میں چل رہے ہیں جو مختلف ناموں سے، یہ ایک دوسرے پر اتنے گمراہ نہیں سمجھتے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں اہل حدیث حضرات کے بعض مسائل پر بہت تنقید بھی کرتا ہوں، مگر میں خدا نخواستہ اہل حدیث کو جہنمی نہیں سمجھتا کہ جہنم میں جائیں گے. یہ نہیں کہتا میں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز ہے. میں کہتا ہوں جائز ہے بھائی، مسلمان ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ اتنی ٹانگیں چوڑی کر کے کرتے ہیں. وہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا. آپ نے کوئی ٹانگوں کے نیچے سے تھوڑی نکل کے جانا ہے ان کے. آپ اپنی نماز پڑھو، وہ بیچارہ جس طرح وہ مسلمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی گرین چینل والا ہے، بیٹی دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی اس کے عقائد اگر زیادہ ڈینجرس نہیں ہے، بالکل خالص کفری حد تک نہیں پہنچا ہوا، تو صرف چینل کا تھوڑا سا لک آ جائے گا، اس سے عملی خرابی کہیں گے، عقیدے کی خرابی نہیں ہے. لہذا اگر رشتے کی گنجائش دے سکتے ہیں. رشتوں کی بڑی آج کل کمی چل رہی ہے. اگر بندہ شریف ہے تو تھوڑا سا 30 یا 40واں لڈو پیڑے کھا لیتا ہے.
غلط کرتا ہے, یہ 30-40واں نہیں ہے اسلام میں, مگر اس کو اتنا بڑا نہیں ہے یہ مسئلہ کہ آپ اس کو جہنمی قرار دے دو. بیچارہ کھانے کی وجہ سے اس کو آپ جہنم میں پھینک دو, کیوں کھایا. ٹھیک ہے, تو اعتدال, اعتدال, سمجھ رہے ہو بات کو, اعتدال. مجھ سے بعض دفعہ میں کیا یعنی بتاؤں, پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو غلط اس پہ لے کے چلے جائیں. ہمارے اکابر کا دوسرے فرقوں کے بارے میں ظرف بہت وسیع تھا, اور یہ جو ائمہ اربعہ کے مذاہب ہیں, حنفی شافعی, ان کا تو بہت بڑا ظرف ہے. یہ تو دوسرے کو 100% برحق سمجھتے ہیں, برحق سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے, یہ بھی اسلام ہی کا ایک حصہ ہے, لہذا وہ بھی ٹھیک ہے. یہاں تک ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ اگر عدالت میں قاضی اور جج شافعی ہے, اس نے عدالت میں فیصلہ کر دیا, ایسا فیصلہ جو فقہ حنفی کے خلاف ہے, تو حنفی پر کو عدالت کا فیصلہ لازم ماننا لازم ہے. وہ اس موقع پر اپنے امام کی تقلید نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن مجید نے حکومت کی اتباع کا حکم دیا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کسی نے نکاح کا کیس لے کر گیا سعودی عرب کی عدالت میں, اور سعودی عرب کی عدالت نے نکاح ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا کہ ان دونوں کا نکاح عدالت ختم کرتی ہے. فقہ حنفی کی روشنی میں وہ نکاح ختم نہیں ہو رہا ہے, لیکن سعودی عرب کی عدالت اگر فیصلہ کر دے گی تو اس کو فقہ حنفی والے بھی کنسیڈر کرتے ہیں, اس کو معتبر مانتے ہیں, اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ظرف میں وسعت تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے بولے سارے بیوقوف ہیں, میں ایک نئی فلم لا رہا ہوں مارکیٹ میں, اور میرا مقصد کیا ہے, جوڑنا. ایک اتنی ساری جماعتوں میں آپ نے ایک اور جماعت نکال لی, کیا نام رکھا اس کا؟ جماعت المسلمین. کام فرقے والے, نام کتنے اچھے اچھے, ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں میرے بھائی. ڈاکو اگر اپنا نام پولیس خان رکھ لے تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پولیس والا پروٹوکول دیا جائے, کام دیکھا جائے گا کہ کام کیا کر رہے ہو. نام تو اللہ نے ہمارا رکھ دیا. یہ جو فرقہ وارانہ نام ہے, یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے. یہ میں ایک الگ موضوع ہے, پھر اس پر کبھی بات کروں گا, میرا موضوع سے پھر میں ہٹ جاتا ہوں. یہ کیوں ایک دوسرے کے, یہ لوگوں نے پہچان کے لیے رکھ دی ہیں. لوگوں نے کہا جو ہری پگڑی پہنتا ہے وہ گرین چینل ہے, جو سفید پہنتا ہے وہ وائٹ. تو پھر یہ لوگوں کی یہ پہچان لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے یا یہ والا ہے. غیر مسلم سے فرق کے لیے سب مسلم ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر پہلے بات کر بھی چکا ہوں, آئندہ کبھی موقع ملا تو کروں گا. ابھی میں آپ کو وہ مسائل بتا رہا تھا جو امت میں جن مسائل میں کیا لگائی جا رہی ہے, آگ. انہی مسائل میں سے ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے رفع الیدین. ہمارے یہاں سے جو لوگ آج کل سعودی عرب جا رہے ہیں, وہاں سعودی عرب میں بہت نیک پرہیزگار علماء ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن بعض کیا کرتے ہیں, جیسے یہاں ہوتے ہیں نا ہر قسم کی چیزیں, یہاں بھی ہیں تو وہاں بھی ہر قسم کی چیزیں, یہاں زیادہ ہیں وہاں کم ہیں, لیکن ہیں بہرحال وہاں بھی. اور سعودی عرب کے حالات تو پھر بھی بہت اچھے ہیں. یہ جو دبئی اور شارجہ اور بحرین وغیرہ کے جو حساب کتاب ہیں, ان کے جو ائمہ کرام ہیں, ان میں جہالت کا غلبہ بہت زیادہ ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, غلبے کی بات. زیادہ تر بیچارے فارغ ہیں بالکل, علم سے بھی, تقوی سے بھی, للہیت سے بھی. داڑیاں نہیں ہوں گی, نماز پڑھا دیں گے, اور پھر اس پہ دلیل. تو یہ جو مسئلہ ہے رفع الیدین کا, اچھا تو نہیں لگ رہا بتانا, فروئی مسائل ہیں, لیکن بتا دیتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں یہ آڈیو کلپ بھی ہوگا تاکہ جب کوئی مسئلہ پوچھے کاپی پیسٹ کر کے سینڈ کر دیا, اس فارورڈ کر دیا, بار بار نہ بولنا پڑے. بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور بخاری لے کر کے, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے, رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے. مسلم کی حدیث دکھا دیں گے. آپ کیوں نہیں کرتے, پھر آپ سے سوال پوچھیں گے کہ نبی نے کیا ہے. بخاری صحیح کتاب ہے, اپنے کسی مولوی سے پوچھ لو, آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب کہیں گے بالکل صحیح حدیثیں ہیں. فوراً جائے گا, ہاں وہ کہہ رہے تھے صحیح ہے. جب صحیح ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے. وہ آئے گا اپنے مولوی صاحب سے پوچھے گا, مولوی صاحب کہیں گے بیٹا ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ بولو بھائی, فقہ حنفی کو. اس لیے ہم نہیں کرتے. آپ جائیں گے اس کے پاس, وہ کہے گا نبی, اب نبی بامقابلہ امام ابو حنیفہ چلے گا. اب میچ کا آغاز ہو رہا ہے, نبی بامقابلہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ. اب یہ کھیلے گا اس کے جذبات سے.
کہے گا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی چاہیے، یہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ بولو بھائی، ظاہر ہے مسلمان ہے، بولے گا نبی کا پڑھا ہے بھائی. تو ایسی باتیں کر کر آگے نا وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف ایک رفع الیدین کی بات نہیں ہے، باقی تمام چیزوں پہ اپنے علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا. وہ کہے گا ان بیچاروں کو کہ جب نماز ہی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ نماز تو پہلے ہے، باقی مسائل کہاں سے ہوں گے؟ تو یہ تو ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، نبی کے پیچھے نہیں چلتے. تو یاد رکھیں بات یہ نہیں ہے کہ کون نبی کے پیچھے چلتا ہے، کون ابو حنیفہ کے پیچھے چلتا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کی حدیثوں کی جو تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے، کون اس تشریح کو فالو کرتا ہے اور کون اس تشریح کو فالو کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. حدیثیں امام ابو حنیفہ کو آپ سے زیادہ آتی تھیں، لیکن تشریح ان کی ڈیفرنٹ تھی، آپ کی تشریح الگ ہے. اب میں بتاتا ہوں تھوڑا سا امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین نہ کرنے والی نماز کو ترجیح کیوں دی ہے. بہت مختصر لفظوں میں، کیونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا، بات سمیٹوں گا میں. دیکھو صحیح بخاری میں ضرور ہے کہ نبی نے رفع الیدین کیا، لیکن بخاری کی تمام حدیثوں کو ملا کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ نبی کا رفع الیدین کے معاملے میں مختلف دور میں مختلف عمل رہا ہے. ایک حالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز نہیں پڑھی ہے. سنن نسائی کی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ، جن کو اہل حدیث کے مشہور عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح قرار دیا ہے. اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، دو سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے بھی کیا ہے. پھر بخاری ہی میں حدیث ہے نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ اگر کیا ہوتا تو صحابی بیان کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، تیسری میں بیان نہیں کر رہے، اس کا مطلب وہاں نبی نے ترک کر دیا. پھر بخاری ہی میں حدیث ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ترمذی کی عبداللہ بن مسعود سے بالکل صحیح سند سے حدیث ثابت ہے. وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ اس میں آپ نے رفع الیدین کیا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، باقی کسی وقت میں رفع الیدین نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا، اس سے پتا چلتا ہے کہ رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا عمل مختلف دور میں، بولو بھائی، مختلف رہا ہے. اب ہر ایک کے ترجیح دینے کے اپنے اصول ہیں. امام شافعی نے ترجیح اس بنیاد پر دی کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، نہ کرنے کی کم ہے، لہذا کرنے کو ترجیح دے دی. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی کے آخر سے آخر عمل تک پہنچنے کی کوشش کرے، کہ بالکل موت سے پہلے نبی کا عمل کیا تھا اس کو ترجیح دیتے ہیں امام حنیفہ. اب امام حنیفہ نے چند دلائل کی روشنی میں رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے، وہ میں جلدی بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. نمبر ایک، امام ابو حنیفہ کا جو فقہ حنفی میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری نماز نبی کی وہ ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، باقی نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلی دلیل یہ کہ اگر نبی کا عمل تو مختلف رہا ہے تو یا تو ایسے ہوگا کہ پہلے زیادہ تر کرتے تھے، آخر میں آ کے بالکل ترک کر دیا، یا الٹا ہوگا معاملہ، پہلے کم کرتے تھے، آخر میں آ کے مقدار بڑھا دی. اگر ایسا ہوتا نا کہ پہلے کم آخر میں مقدار بڑھا دی تو سنن نسائی کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے، اس پہ فتویٰ دینا چاہیے پھر، جبکہ اس پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا، اہل حدیث بھی نہیں دیتے اس پہ، بلکہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی نے پہلے رفع الیدین زیادہ کیا ہے اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی مقدار کو کم کر دیا. اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. آپ نے فرمایا
کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو, یہ چیز چھوڑ دو, نماز میں سکون پیدا کرو. اب یہاں ایک بات ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت کی حدیث ہے, سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا, پتہ یہ چلا کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین صحابہ کرام کرتے تھے, اور یقیناً پہلے نبی کو دیکھا ہوگا انہوں نے, ورنہ خود سے نہیں. نبی نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب چونکہ نبی وہ عمل چھوڑ چکے تھے, اس لیے نبی نے اتنے سخت الفاظ کہے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھانا جیسے گھوڑوں کی دم سے تعبیر کیا اس کو. پتہ یہ چلا کہ رفع الیدین پہلے زیادہ ہوتا تھا, بعد میں اس میں کمی آئی ہے. اور اس کے مزید قرائن, نبی کی نماز, نبی کا جو آخری عمل ہے نا, آخری عمل, وہ 2 شہر 2 علاقے ایسے تھے جو نبی کے آخری عمل کو فالو کرتے تھے. نمبر 1 مدینہ منورہ. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام گزرے ہیں. موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں آئی ہے؟ مدینہ منورہ میں. دوسرا ہے کوفہ. حضرت علی کا دور خلافت کہاں تھا؟ بولو بھائی, کوفہ میں. اور حضرت علی 1400 صحابہ سمیت بڑے بڑے علماء صحابہ, وہ ان کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کوفہ میں گئے ہیں. اور کوفہ میں پہلے سے عبداللہ بن مسعود بھی تھے, جو صحابہ میں بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی شمار ہوتے تھے. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے جتنے بھی شاگرد ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ ان میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اہل کوفہ کے بارے میں بھی, کوفہ کا نام آتا ہی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کوفہ تو ایسا تھا, کوفہ تو ایسا تھا. یاد رکھو اہل کوفہ کو اللہ نے علم پر باقی علاقوں پر فوقیت دی تھی. حدیث میں کوفہ کا مقام باقی شہروں سے زیادہ ہے. اس کی 2 دلیل, آپ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے راوی اگر چھان کے الگ کریں, سب سے زیادہ کوفہ کے نکلیں گے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ چلا بخاری مسلم کی حدیثیں پہنچانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اہل کوفہ کا ہے. نمبر 2, ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, 7 مشہور قاری ہیں, ان میں جس قاری کی قرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ بھی کوفہ کے قاری ہیں, ابو حفص عاصم. یہ جو قرات ہے, سلیمان الاعمش کی قرات ہے, یہ بھی کوفہ کے تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں حدیث تلاش کرنے کے لیے, حدیث طلب کرنے کے لیے دمشق اتنی مرتبہ گیا, مصر اتنی مرتبہ گیا, مدینہ اتنی مرتبہ گیا, فلاں جگہ اتنی مرتبہ کیا, کوفہ کتنی مرتبہ کیا میں گن نہیں سکتا. او بھائی نہیں آ رہی؟ اور امام ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ وہ بھی بولو نا بھائی, کوفہ کے تھے. وہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے. اور امام حنیفہ فرماتے ہیں میں نے علم عبداللہ بن مسعود اور علی, حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے. تو انہی کی نماز کو فالو کیا امام حنیفہ نے. امام حنیفہ کا جلی علی ذرا تھوڑا سا شجر نسب بتا دوں. عبداللہ بن مسعود کوفہ کی جس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے, عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت علقمہ وہاں درس دیا کرتے تھے. حضرت علقمہ کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے حماد الکوفی, وہ وہاں درس دیا کرتے, ابراہیم نخعی, وہ وہاں درس دیا کرتے تھے. ابراہیم نخعی کے ہزاروں شاگردوں میں اللہ نے جانشینی عطا فرمائی حماد الکوفی کو, وہ اسی جگہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. اور حماد الکوفی کے ہزاروں شاگردوں میں سے لوگوں نے سلیکٹ کس کو کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ نمازیں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں. اس وقت بخاری وجود میں بھی نہیں آئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں جلدی سے 2 باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ایک ہے مدینہ جہاں نبی کی موت واقع ہوئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے شاگرد قاسم ابن قطلوب, وہ بہت مستند روایت ہوتی ہے ان کی, وہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے سنا, امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. آ رہی ہے بات؟ امام حنیفہ کے دلائل لے رہا ہوں. میں نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی رفع الیدین کرنے والا, آج لوگ کہتے ہیں نا مکہ کے علماء بھی کرتے ہیں, مدینہ کے بھی کرتے ہیں, بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے سب علماء, لیکن اگر مدینہ کو فالو کرنا ہے تو وہ والا مدینہ کیوں فالو نہیں کرتے جو بالکل نبی کے بعد والا مدینہ ہے بھائی؟ تو امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. اور اہل کوفہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, وہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر اور عمر کے پیچھے نماز پڑھی, میں نے کسی کو بھی رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. تو ان دلائل کی قوت کی بنیاد پر ابو حنیفہ نے ترجیح دی ہے کہ نہ کرنا افضل ہے, کرنے کا عمل منسوخ ہے. اور آخری بات کر کے اس اختلافی اور آگ لگانے والے موضوع کو ختم کرتا ہوں. میں مجبور ہے, دیکھو جو ظلم کرتا ہے نا, لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے آپ کے مکہ مارا, آپ نے بھی کھینچ کے مکہ مار دیا, آپ نے اس کا مکہ دیکھا نہیں, مولوی صاحب کا مکہ دیکھا اور آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا مولوی صاحب
کہ اخلاق ہے نہیں, بیان اخلاق پہ کرتے لیکن لوگوں کو مکے مارتے ہیں. بھائی تحقیق کر لو, ہو سکتا ہے یہ جوابی مکہ ہو. آپ اگر جواب میں مکہ نہیں ماریں گے تو اگلا تو آپ کی بتیسی باہر نکال دے گا کہ نہیں نکال دے گا. تو یہ جو اختلاف کی آگ جس نے لگائی ہے نا, ہمیں مجبور کیا کہ جوابات دیں. آگ لگانے والا ان چیزوں کا ذمہ دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ورنہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, نہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا. تو آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کے. کس کے؟ اور مسلک اور مذہب یعنی ائمہ کے اقوال نقل کرنے میں بہت مستند سمجھے جاتے ہیں. امام ترمذی نے ترمذی میں رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی, اس کے نیچے جب مذاہب لکھے ہیں, اقوال لکھے ہیں, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول بعض اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے. بعض کیا مذہب؟ رفع الیدین کرنا. نیچے عبداللہ بن مسعود کی رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث لکھی ہے, اور اس کے نیچے لکھا ہے وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی, یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, اہل علم میں بہت سارے صحابہ کا مذہب یہی ہے. جب رفع الیدین کرنے کی بات آئی تو امام ترمذی کہہ رہے ہیں بعض صحابہ کا, نہ کرنے کی بات آئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل علم میں بہت سارے صحابہ کا. تو پتہ یہ چلا صحابہ میں اکثریت کس طرف تھی؟ نہ کرنے کی طرف. باقی کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ کسی شے کے کرنے کو تو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, نہ کرنے کو بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے جتنی نمازیں رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں ان کو صحابہ نے بیان نہیں کیا, کیونکہ ان میں کوئی عمل ہوا نہیں ہے. جب کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو تو بیان کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا تو اس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اس لیے نہ کرنے کی روایتیں کم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ثابت اس سے یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ نماز رفع الیدین والی تھی. ان تمام دلائل کے تانے بانوں کو ملایا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب دلائل کی دنیا میں راجح قرار پاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, میرا مقصد یہ نہیں کہ جو رفع الیدین کر رہے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج. ہمارے یہاں شوافے بہت ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن وہ اس قسم کی ہوائی باتیں نہیں کرتے کہ ہماری تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے, ہم ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, تو وہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. قیامت میں کہیں گے اللہ ان کے بھی دلائل سنے, ان کے بھی, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تو ایک مجتہد کو فالو کر رہے تھے. لیکن جو آدمی کہتا ہے نا میری تحقیق ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیری یہ والی تھی تو اس والی تحقیق کا تیرے پاس جواب کیا تھا؟ آئی بات سمجھ میں؟ جب اس کا جواب تھا تو اس جواب کا جواب کیا ہے, اور اس جواب کے جواب کا جواب کیا ہے, وہ بیچارہ فارغ ہو جائے گا اور کچھ کر نہیں سکے گا. تو اس لیے دو ہی راستے ہیں, یا تو خود اتنا علم حاصل کرو کہ مجتہد بن جاؤ, پھر کسی کی تقلید نہ کرو, یا کسی کے کو فالو کرنا شروع کر دو. نہ خود اتنا علم ہے نہ کسی کو فالو کرتے ہو, یہ چیز اسلام میں حرام ہے. اس قسم کی چیزیں آج کل وجود میں آ رہی ہیں کہ دلائل نہ پتہ ہوتا ہے لیکن بنے کیا ہیں؟ بہت بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں اور دوسرے مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. وقت زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اس امت میں جوڑ کی کوئی صورت پیدا فرمائے اور ایسے فرقہ پرستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دو باتیں آج کے بیان سے متعلق اور دو باتیں نئی. ایک تو یہ میں رفع الیدین کا موضوع مکمل کر دوں, اس لیے یہ بات نماز کے دوران آئی. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سلام کے وقت رفع الیدین تھا, اس پہ آپ نے منع کیا اور فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز کے اندر سکون پیدا کرو, بار بار ہاتھ نہ اٹھاؤ. تو اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ میں جو آپ رفع الیدین کرتے ہو وہ بھی تو کر رہے ہو نا, وہ بھی تو پھر سکون کے خلاف ہو گیا, وہ بھی نہ اٹھاؤ. تو یاد رکھیں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین وہ نماز کے اندر نہیں ہے, نماز کے باہر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے. جب ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, اب نماز کے اندر آ گئے آپ. اب روایت میں آ رہا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے, یعنی نماز کے خشوع و خضوع کے منافی نہ کرو. تو یہ ایک وضاحت تھی. دوسری وضاحت یہ کہ یہ جو میں نے کہا کہ شوافے بھی ہیں ہمارے ہاں, شافی لوگ بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں, ان کی بخشش ہو جائے گی, قیامت میں کہہ دیں گے اللہ ایک مجتہد کو فالو کرتے تھے, ہمیں دلائل کا علم نہیں تھا. تو اس بات سے کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ بیمار تھے, آپ کے والد نے کہا بیٹا علاج کراؤ, طبیعت خراب ہے, علاج کراؤ, ٹائیفائڈ ہے, پتہ نہیں ملیریا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ گئے خود ہی میڈیکل اسٹور سے ایک دوا لے کر آ گئے اپنی تحقیق کی بنیاد پر, اپنے ماتھے پہ خود ہی ہاتھ رکھا, سمجھ رہے ہو, تھرمامیٹر خود ہی منہ میں لگایا, چیک کیا, خود ہی گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو یہ والی گولی مجھے اتنی دے دو, کتنی کھانی ہے, یہ تجویز بھی خود ہی کر لی. مر گئے تو بھی گناہگار ہوں گے, اور بچ گئے
اتفاق سے ٹھیک ہو گئے تو بھی ابا آپ کو معاف نہیں کریں گے، بولیں گے یہ تو اتفاق سے تجھے ٹھا کر کے صحیح لگ گئی گولی، لیکن تو نے کتنی بڑی حماقت کی ہے کہ جس چیز کی تجھے تحقیق نہیں تھی اس کی تو نے، یعنی جس چیز کی تحقیق کا تو خود اہل نہیں تھا اس کے لیے لوگ موجود ہیں، تو نے خود سے کیوں تحقیق کی؟ یہ ڈاکٹر فالتو میں بیٹھے ہوئے 4 سال کے ایم بی بی ایس کر کے، ان کی تقلید کیوں نہیں کی تو نے؟ ان کو فالو کیوں نہیں کیا؟ وہ تجھے جو لکھ کے دیتے اس کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر بچ بھی گئے نا ابا پھر مار دیں گے آپ کو دوبارہ، اگر ابا میں تھوڑا جذبہ ہوگا خیر خواہی کا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ بیمار ہوئے آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس گئے جو بہت، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لوگ سب کہتے ہیں کہ بھی بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، آپ گئے اور علاج کیا، مر بھی گئے تو بھی لوگ کہیں گے تقدیر کا حصہ سمجھ کے، بھائی اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کو فالو کر لے۔ تو جو لوگ خود مسائل کی تحقیق کرتے ہیں، رفع الیدین، آمین، امام کے پیچھے آمین پڑھنا، طلاق کے مسائل، خود تحقیق کرتے ہیں، مجتہدین کو فالو نہیں کرتے، وہ اگر تحقیق ان کی اتفاق سے صحیح بھی نکلی پھر بھی قیامت کے دن مجرم ہوں گے، اللہ کہیں گے کہ تم تحقیق کے اہل تھے نہیں، تحقیق کے اہل فقہاء ہیں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ تحقیق ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں ہر آدمی تحقیق کر سکتا ہے عقائد میں، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اجماعی مسائل میں کسی کی تقلید نہیں ہے، جو 5 نمازیں تو اتفاقی تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ان میں تقلید نہیں ہے۔ البتہ فروعی اور اختلافی مسائل ان میں انسان کو کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، تحقیق کا اہل ہے نہیں، تحقیق کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ تحقیق کے اہل نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو اہل ہیں انہی کو فالو کریں آپ اور اعتماد رکھیں۔ تو قیامت کے دن آپ نے کہہ دیا کہ اللہ میں تحقیق کے اہل نہیں تھا، میں نے امام شافعی کو فالو کیا ہے، تو امید بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ امام شافعی میرے چچا لگتے تھے یا پھپھا لگتے تھے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شخصیت پرستی ہے، بھائی شخصیت پرستی جب ہوتی ہے جب آپ کا ان سے کوئی ذاتی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد پہ فالو کیا جا رہا ہے کہ وہ مجتہد تھے، پوری امت کی گواہی ہے کہ مجتہد تھے، تو اس بنیاد پہ کسی کو فالو کرنا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ شخصیت پرستی کی نفی ہے، علم کی بنیاد پر فالو کیا جا رہا ہے ان کو۔ امام شافعی عربی تھے، یہاں کے لوگ کیا ہیں؟ اجمی ہیں، وہ ہاشمی تھے، یہاں کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی کیا ہے، پھر بھی فالو کر رہے ہیں ان کو۔ اس کی علامت ہے کہ ان کو فالو کرنے کا مقصد ان کی شخصیت نہیں ہے بلکہ ان کا علم ہے، لہذا یہ شخصیت پرستی کی نفی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو امام ابو حنیفہ کو جو فالو کر رہا ہے وہ شخصیت پرستی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں آج کل ان میں تفقہ کے علاوہ، بصیرت کے علاوہ سب کچھ ہے، تو امت کو لڑا رہے ہیں، جوڑنے کی کوشش نہیں ہے، لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ، لیکن عنوان اور لیبل جوڑنے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان سے بچ کے رہیں، اس قسم کے فرقوں سے، اور بحث مباحثہ بھی نہ کریں۔ آخر میں 2 باتیں، ایک تو کسی نے دعا کی درخواست کی ہے، نصرت پروین اور ان کی بہن یہ بہت سخت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور آخر کی میں ایک بات کہ 2 باتیں تھی، ایک ذہن سے نکل گئی ہے پھر کبھی، یہ جو سعودی عرب کا بھی کیس چل رہا ہے نا یمن کا، اور اس میں ہماری حکومت، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، تو یاد رکھو اس وقت سعودی عرب کا صرف ساتھ نہیں بلکہ بھرپور ساتھ دینا سب پر لازم ہے، واجب ہے۔ اگر آج اسلامی ملکوں نے سستی دکھائی سعودی عرب کا ساتھ دینے میں تو یہ حرمین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بتا دوں میں۔ اور اس میں پھر بدعتی ہوں گے، اس میں وہ ہم حج اور عمرہ کرنے جائیں گے تو پھر وہ توحید کی بہاریں نظر نہیں آئیں گی جو آج سعودی عرب میں نظر آ رہی ہیں۔ نبی کے مزار پہ مانگنا کوئی اجازت نہیں دیتا، شرطیں ٹھکائی لگاتے ہیں۔ اگر یہ سعودی عرب کے ہاتھ سے نکل گیا، سعودی حکومت کے ہاتھ سے، عرب کے علماء کے ہاتھ سے نکل گیا یہ حرمین، تو پھر یہاں بدعت ہوں گی۔ وہی جو 12 ربیع الاول میں بریک ڈانس آپ کو یہاں نظر آتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، وہی بریک ڈانس کہاں ہوگا؟ وہی نمائشیں کہاں لگیں گی؟ وہی گویے، میراثیے، ڈھولکیے سارے حرمین پر ہوں گے۔ وہ روحانیت ختم ہو جائے گی جو توحید کی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دے اور سعودی عرب کو بچانے کی جتنی کوشش ممکن ہے وہ کرے۔ بعض لوگ بیوقوف بناتے میڈیا پہ اور کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے، لہذا جو اسرائیل اور امریکہ جس کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عین ممکن ہے اسرائیل نے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان اسی لیے کیا ہو تاکہ لوگ میری وجہ سے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسرائیل بڑا ہوشیار ملک ہے، ہمیں حرمین کو بچانا ہے، چاہے سعودی عرب کا ساتھ اسرائیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یہ بحث ہی الگ ہے۔ او بھائی کیا ہو گیا، بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ انٹرویو آ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا اسرائیل بھی ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ بھی ساتھ دے رہا ہے، تو سوچ لو یہ مسلمان کا ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سب سازشی عناصر ہیں جو حرمین کی دفاع سے مسلمانوں کو
روک رہے ہیں. سعودی عرب کا ساتھ امریکہ دے یا اسرائیل دے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, ہمیں حرمین کی حفاظت کرنی ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اول تو دے نہیں رہا, امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے, یہ تو اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں ان کی. یہ دوسری بات یہ کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن میں جو سیکولر قوتیں ہیں وہ بھی حکومت کو روک رہی ہیں, آرمی کو روک رہی ہیں کہ سعودی عرب کا ساتھ نہ دو. یہ سارے ملک دشمن ہیں, مذہب دشمن لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب امریکہ کے ساتھ کی باری آتی ہے سارے قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دو. آج سعودی عرب کی باری آئی ہے تو ساتھ نہیں دے رہے. اس میں دو جرم ہیں. امریکہ کا جب بھی آپ نے ساتھ دیا ہے, امریکہ نے آپ سے کام لے کر آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, کیونکہ یہ لوگ اخلاقی لحاظ سے بنتے تو بہت ہیں مگر عملی لحاظ سے یہ زیرو ہوتے ہیں. یہ لوگ امریکہ بڑی بپکیاں دو ہیں ماشاءاللہ بہت, لیکن جب عین وقت پر ہمیشہ امریکہ نے پش دکھائی ہے. جبکہ سعودی عرب سخی ملک ہے, آپ کی اتنی مدد سعودی عرب ماضی میں کر چکا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور عربوں کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی سخاوت رکھی ہے. آپ کسی شیخ عرب کی تھوڑی سی کوئی خدمت کر کے دکھائیں, وہ آپ پہ دولت نچھاور نہ کر دے تو آپ جو ہے نا میرے اس دعوے کو تسلیم نہ کریں. آپ عربوں کی طبیعت میں مزاج میں سخاوت ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت سے وہ زانی ہو سکتے ہیں, شرابی ہو سکتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سعودی عرب نے اتنا پاکستان کو ماضی میں نوازا ہے. آج سعودی عرب نے خون مانگا ہے پاکستان آرمی سے. اگر پاکستان اپنی جانی خدمات پیش کر دے اور سعودی عرب کو اس مصیبت سے نکال لے تو سمجھ لو کہ سعودی عرب قیامت تک آپ کو پھر سونے کے نوالے کھلائے گا, کیونکہ وہ سخی ملک ہے. سمجھ رہے ہو؟ امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ کام لو اس کے بعد نچوڑ کے پھینک دو. جیسے امریکہ نے افغانستان کو مروایا اس کے بعد پاکستان کو مروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے ایک سے ایک کو مروائے گا, دوسرے پھر اسی کو ختم کر دے گا. یہ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں. پہلے عراق کو پش کیا کویت پہ قبضہ کرو, عراق نے کیا, اس کے بعد کویت اور عراق دونوں کا, کویت کو تو چوس لیا پورا, عراق کا بیڑا غرق کر دیا. سعودی عرب میں اس قسم کی مکاریاں نہیں ہیں. تو اس لیے ہم احتجاج جو بھی کوئی جو جس کی بات آگے تک پہنچ سکتی ہے, تو بھائی پاکستان کی بھی خیر خواہی اس میں ہے کہ اس موقع پر کس کا ساتھ دیا جائے, سعودی عرب کا ساتھ دیا جائے. سعودی عرب سخاوت بھی دکھائے گا اور ہماری ویسے بھی مذہبی ذمہ داری ہے. کچھ بھی نہ کرتا پھر بھی ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ امت میں جو آگ لگائی جا رہی ہے نا اسلامی ملکوں میں, اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسلامی ملکوں کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے سعودی عرب کا باقاعدہ ایسا ساتھ دے رہا ہو جیسا دینا چاہیے. سب گھننے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھنا. عربوں کی لوگ کہتے ہیں عیاش ہیں, جو مرضی ہیں. ابھی ریاست کی بات ہے, ریاست کی. دیکھو پاکستان کے حکمران عیاش ہیں, لیکن اگر پاکستان پہ کوئی آفت آئے گی تو ریاست کو بچانا ہماری ذمہ داری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں کیونکہ زرداری نے بہت کھایا اس ملک کو, لہذا ہم زرداری صدر ہے, لہذا ہم نہیں کریں گے. تو بھائی زرداری صدر ہو یا نواز شریف صدر ہو یا بے نظیر ہو, جو مرضی ہو, ہم جو خون دیتے ہیں وہ کسی شخصیت کی بنیاد پہ نہیں. ہم جو ملک کے لیے خون دیتے ہیں وہ کس کے لیے؟ ریاست کے لیے دیتے ہیں. تو آج جو سعودی عرب کے لیے خون دیا جائے گا, جس جنگ میں حصہ ڈالا جائے گا, وہ سعودی حکمرانوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سعودی ریاست کے لیے دیا جائے گا. اور وہ حکمران بھی جتنے مرضی برے ہوں مگر ان میں سخاوت ہے, وہ آپ کو نواز بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ کی گیس بجلی سعودی عرب چاہے 2 منٹ میں ختم کر دے, یہ وہ چاہتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ خود کھا جاتے ہیں, اس لیے نہیں ختم کرتا وہ. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور صحیح نظریے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.